تو ایسا ہے کہ ہندو بھی اس فرش ادا پر کبھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ فرش ادا کی خاصیت ہے. اسی لیے دشمنی آباد نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. اب قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. اب قوم پکارے گی کہ ہمارے حسین. یعنی حسین کو صرف جو ہے تشیع میں محدود نہ کرے کہ حسین کو شیعوں والا نہیں. حسین انسان اور انسانیت والا ہے. حسین انسانیت سے مربوط ہے. حسین انسان سے مربوط ہے. جہاں انسان ہوگا, جہاں انسانیت ہوگی, وہاں حسین ہوگا. یہ حسین کی منزل ہے. اور دیکھیے یہ فضائل اہل بیت اور ذکر اہل بیت کی خاصیت ہے کہ جہاں بھی ہوگی وہ انسان کو اپنی طرف کھینچے گی. اب دیکھیے یہاں پہ فضائل اہل بیت کا جو باب شروع ہوتا ہے, مولا کائنات کا میں ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو مولا کائنات کے بارے میں اور ذکر اہل بیت کے بارے میں ہم جتنا بیان کریں گے کم ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے تخار ہے. خود رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ علی کا ذکر ایسا نہیں کر سکتے ہو. علی کا ذکر بہت پہلے تخار ہے. ایک دریا ہے, اوقیانوس ہے علی کا ذکر. اس کی ولادت ہی لے کے مولا کائنات کی آپ ولادت دیکھیے کہ کس طریقے سے مولا کائنات کی ولادت ہوئی. اور مولا کائنات کی جب ولادت ہوئی تو فاطمہ بنت اسد کہاں گئی؟ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس گئی. اب دیکھیے سنیے بہت توجہ کے ساتھ. فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس گئی اور خانہ کعبہ کے پاس جانے کے بعد یہ دعا کی, اللہم بحق حاضر مولود فی بطنی, اے خدایا مجھے اس مولود کے صدقے میں میری مشکل کو آسان کر دے. دیکھیے فاطمہ بنت اسد اور غیروں میں یہی تو فرق ہے کہ فاطمہ بنت اسد مولا کائنات وہ ہے جس کو لوگ دنیا میں آنے کے بعد مشکل کشا جانتے ہیں. لیکن فاطمہ بنت اسد ایک ایسی شخصیت ہے, ایک ایسی معرفت رکھنے والی خاتون ہے جو علی سے دنیا میں آنے سے پہلے جان چکی ہے کہ میرا مولود وہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے مشکل کشائی کرتی ہے. اب تو پتا چلا کہ دنیا والوں میں اور فاطمہ بنت اسد میں یہی تو فرق ہے. فاطمہ بنت اسد دنیا میں آنے سے پہلے علی کو مشکل کشا کہتی ہے اور دنیا والے وہ ہے جو علی کو دنیا میں آنے کے بعد علی کو مشکل کشا کہتے ہیں. فاطمہ بنت اسد اور دنیا والوں میں یہی تو فرق ہے. فاطمہ بنت اسد وہ ہے جو علی کو دنیا میں آنے سے پہلے مشکل کشا کہتی ہے, لیکن دنیا والے وہ ہے جو علی کو دنیا میں آنے کے بعد علی کو مشکل کشا کہتی ہے. یہ فاطمہ بنت اسد کی معرفت ہے. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ علی آنے کے بعد ابھی دنیا میں آئے. اب تھوڑے واقعات ہے کہ جب مولا کائنات اس دنیا میں آئے اور اس کے بعد جو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو مولا کائنات نے کہا اے میرے رسول, میں توریت پڑھوں, میں انجیل پڑھوں, میں قرآن پڑھوں, میں زبور پڑھوں. اور مولا کائنات نے قرآن اور انجیل وغیرہ سب پڑھا. اور اس کے بعد لوگوں نے اعتراض کیا, معترضین نے اعتراض کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ کیسے قرآن پڑھ سکتا ہے. میں کہوں گا ارے نادان, تم نہیں جانتے, ارے رسول کے ہاتھوں پر سنگریزہ بھی آ جائے تو وہ تو بولنے لگتا ہے. یہ تو مولا کائنات ہے, یہ کیوں نہیں بولتے رہیں گے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. رسول کے ہاتھوں پر اگر سنگریزے آ جائے وہ بولنے لگتے ہیں. یہ تو مولا کائنات ہے, یہ کیوں نہیں بولیں گے. لوگ اعتراض کرنے لگے, نہیں ایسی منزل نہیں ہے, یہ مولا کائنات کی منزل ہے. فضائل کا ایک دریا خود رسول اسلام
جانتا ہوں اور سفر میں بھی علی کا فضائل بیان کرتا ہوں۔ اب علی کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہ کرنا، کہنا نہیں کہ صرف فرش اعضاء پر علی کا ذکر ہوگا، نہیں، علی جہاں بھی آپ رہے، جس حالت میں بھی رہے، چاہے سفر میں رہے چاہے حضر میں رہے، اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب عبادت جو ہے صرف مسجد سے مخصوص نہیں ہے، فرش اعضاء پر آئے تو علی کا ذکر، اگر گھر میں رہے تو علی کا ذکر، اگر آپ فرش پر رہے تو علی کا ذکر، اگر آپ بستر پر رہے تو علی کا ذکر، جہاں بھی رہیں گے علی کا ذکر کریں گے، عبادت ہے۔ اب جہاں بھی رہے، جس حالت میں رہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ رسول نے نہیں فرق بیان کیا کہ آپ جو بستر پہ رہیں گے تو عبادت، علی کا ذکر رکھیں گے تو عبادت نہیں، آپ مسجد میں بھی علی کا ذکر رکھیں گے۔ اب آج جو اعتراض کرتے کہ نعرہ حیدری نہ کرو، بھائی نعرہ حیدری جو ہے رسول کی سنت ہے، ذکر علی ہے، نعرہ حیدری ذکر علی ہے، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ آپ جو علی کو صرف ایک جگہ سے محدود نہ کرے، فرش اعضاء کو، حسین اور حسینیت کو ایک جگہ سے مخصوص نہ کرے، بلکہ یہ جہاں جہاں ہوگی علی اور اولاد علی اور امام حسین علیہ السلام، یہ ایسی شخصیت ہے جو صرف تشیع اور شیعوں میں مخصوص نہیں ہے۔ بعض جو کوتا فکر کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام حسین علیہ السلام صرف شیعوں کے ہے یا امام علیہ السلام صرف شیعوں کے، نہیں بھائی، یہ دونوں شخصیت ہے۔ اہل بیت جو ہے صرف شیعوں سے نہیں ہے بلکہ انسان و انسانیت کے ہے، انسان و انسانیت کے رہبر ہے، یہ انسان و انسانیت کے رہنما ہے، صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے۔ ایک جگہ کے ناظم تو وہ کہہ رہے تھے کہ قدیر صرف مخصوص ہے شیعوں سے، نہیں بھائی، قدیر مخصوص صرف شیعوں سے نہیں ہے، قدیر مخصوص کسی سے نہیں ہے۔ جہاں انسان ہوگا، جہاں انسانیت ہوگی، وہاں قدیر ہوگی۔ اور اولاد علی کا تذکرہ کسی جو ہے تشیع سے صرف مخصوص نہیں ہے، حسینیت سے صرف مخصوص نہیں ہے، اہل سنت سے صرف مخصوص نہیں ہے، یہ انسان و انسانیت سے مخصوص ہے۔ انسان و انسانیت کی تو بہت بڑی بات ہے، اور اسی لیے تو مولا کائنات اور علی کا ذکر اور حسین کا ذکر جو ہے مختلف مقامات پر ہوتا رہا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے رسول نے مختلف مقامات پر علی کا ذکر کیا، اور ہمیں بتایا کہ دیکھو جہاں بھی تم رہو، جس مقام پہ بھی رہو، ذکر علی کرتے رہو، ذکر علی کرتے رہو، فرش اعضاء بچھاؤ، ذکر علی کرو، آپ جہاں بھی جائیں ذکر علی کرتے رہے۔ اب دیکھیے ایسی شخصیتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ دیکھیں، اب آیت دیکھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ اہل بیت کی شخصیتیں ایک ایسی ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں کس طریقے سے آپ جو قربانیاں پیش کریں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، علی نے اور اولاد علی نے پنجتن پاک میں جو منہ کا نوالا دیا مسکین یتیم اور اسیر کو، یہ بہت بڑی منزل ہے۔ اور اس کے بعد پھر خدا نے کیا فرمایا، سائرکم مشکورا، اے اہل بیت آپ نے جو اخلاص سے، اے علی جو آپ نے جو اخلاص سے یہ جو یتیم مسکین اور اسیر کو یہ جو منہ کا نوالا دیا، یہ ہم اس کا شکر گزار ہے۔ بھائی آدم نے اتنی زحمتیں اٹھائی، خدا نے نہیں کہا سائرکم مشکورا، انہوں نے کشتی بنائی، ہدایت کی، اللہ نے نہیں فرمایا سائرکم مشکورا، یعنی میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اتنا بڑا پیغام دیا جس شکن سے، اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو رود نیل سے گزار دیا، اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ حضرت عیسیٰ پوری جوانی تبلیغ کرتے رہے، لیکن خدا نے نہیں فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ لیکن اہل بیت کی ایک عمل، اہل بیت کا ایک عمل، وہ کون سا؟ وہ اخلاص میں ڈوبا ہوا عمل، انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ اہل بیت اور مولا کائنات نے فرمایا کہ میں صرف اللہ کے اخلاص کی بنا پر یہ منہ کا نوالا دیتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا سایہ
جو ہے مشکور ہے، شکر گزار ہے ایک عمل. اسی لیے مولا کائنات کے بارے میں ایک جگہ رسول اللہ نے اور فرمایا ضرورت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ارے یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، آپ کو پتہ نہیں. علی کی ایک ضربت افضل عبادت الثقلین، یعنی جنوں انس سے افضل ہے. ایک ضربت ہے لیکن علی نے احد میں بھی جنگ کی، علی نے خندق میں بھی جنگ کی، علی نے دوسری جنگوں میں بھی جنگ کی، لیکن صرف علی کی ایک ضربت کی یہ بڑی فضیلت ہے. لوگ تو تلواریں چھوڑ کے بھاگنے لگے اور اس کے بعد کوئی فضیلت نہ ملی تو جا کے چال کیا فضیلتوں کو کہ ہم جو رسول کے ساتھ سوئے تھے. بھائی سونے سے فضیلت نہیں ہوتی ہے، تلوار نکالنے سے فضیلت بنتی ہے. آپ سو گئے تو سمجھتے فضیلت بن گئی. سونے سے رسول کے بازو میں فضیلت نہیں ہوتی ہے. فضیلت اس وقت بنتی ہے جب بستر رسول پر سو جائے اور تلواروں کے سائے میں سو جائے. یہ صرف رسول کے بازو میں سو گئے تو کہ ہم کو سونا ہی فضیلت ہے. یہ سونا صرف فضیلت نہیں ہے، سونا اس وقت فضیلت ہوگی جب جو تلواروں کے سائے میں سو جائے، یہ فضیلت کی بات ہے. اور تلواروں کے سائے میں لڑے آئے، اور جب تلواروں کے سائے میں جب انسان لڑتا ہے تو اب جو ہے زمین والے بھی قصیدہ پڑھتے ہیں، آسمان والے بھی قصیدہ پڑھتے ہیں. اب جبرائیل ندا دیں گے، صدا دیں گے، آواز دیں گے، لا فتح الا علی، لا صاحب الا ذوالفقار. یہ ہے کہ بس سونا کافی نہیں ہے کہ آپ جو سو گئے تو بہت بڑی فضیلت تراشتے ہیں لوگ کہ رسول کے ساتھ سو گئے تو بہت بڑی فضیلت ہے. نہیں بھائی، صرف سونا فضیلت نہیں ہے. تلواروں کے سائے میں سو، تلواروں کو چلائے میدان میں، تب جا کے فضیلت ہوتی ہے. اور اس کے بعد ضربت علی یوم الخندق افضل عبادت الثقلین، بہت بڑا جملہ ہے رسول اسلام کا. علی کی ایک ضربت بہت بڑی فضیلت ہے. یہ ایسے گھر والے ہیں، گھرانے والے ہیں کہ جو اگر مردے کے سامنے بھی آ جائے اور اس کو حکم دے وہ بھی اس دنیا میں دوبارہ پلٹ آتا ہے. اور دیکھیے امام علیہ السلام کے ایک معجزہ میں عرض کر دوں، ان کے خاندان ایسا ہی ہے. ایک راوی آتا ہے، اس کے بعد امام علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اچانک سے انتقال ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا سے جا چکے اور وصیت نہیں کی ہے. اور میری والدہ کے پاس جو بہت سے اموال تھے، بہت زیادہ مال تھا، لیکن کہاں رکھا ہے ہمیں پتہ نہیں. مولا کی خدمت میں وہ راوی آتا ہے، وہ شخص آتا ہے، وہ لڑکا آتا ہے اور اس کے بعد بیان کرتا ہے کہ مولا میری والدہ جا چکی ہے، آپ کچھ کام کیجیے گا. میں تو اپاہج ہو جاؤں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں تو مالدار تھا لیکن میری ماں نے پیسہ کہاں رکھا مجھے نہیں پتا. امام علیہ السلام دیکھیے کتنے قریب امام ہیں، کتنے قریب امام ہیں. امام نے ہاتھ تھاما اور اس کے بعد اس لڑکے کو لے کے کہ آپ تمہاری ماں کے جنازہ کہاں ہے مجھے بتاؤ. امام علیہ السلام جنازے کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے اٹھ جاؤ. صرف اتنا جملہ کہنا تھا کہ وہ دوبارہ زندہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد امام سوال کرتے ہیں کہ بتا تم نے وصیت نہیں کی ہے؟ کہا مولا ہاں میں نے وصیت نہیں کی. یہ مردہ کون زندہ کر رہا ہے؟ یہ فخر عیسیٰ زندہ کر رہا ہے، یہ فخر عیسیٰ زندہ کر رہا ہے، مولا حسین زندہ کر رہا ہے. اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اپنا اموال کہاں رکھا ہے؟ تو پھر عورت عرض کرتی ہے، بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میرا فلاں مال اور میرا بڑا اموال جو وہاں پر ہے یہاں پر ہے، پورا بیان کرتی ہے. اور اس کے بعد کہتی ہے میرے لڑکے کو اتنا مال دے دو، 2/3 مال دے دو، لیکن اس شرط کے ساتھ مولا یہ 2/3 مال میں دیتی ہوں، اگر محبت اہل بیت ہے تو آپ کو یہ مال میرے لڑکے کو دے دیجیے گا، اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو اس کو یہ مال آپ تک پھیل دیجیے گا. تھوڑا پڑے محمد والے محبت
اہل بیت ہے یہ مال اس کو دے دیجیے گا مولا. اب اس بات بھی مولا کو یہ وصیت کر کے پھر دوبارہ یہ وصیت کرنے سے پہلے کہتی ہے یہ عورت کہ مولا میرے یہ ایک شرف حاصل ہوگا میرے لیے کہ آپ جو میرا نماز جنازہ پڑھائیں. مولا نے وصیت کو ایکسپٹ کیا اور کہا کہ ہاں میں تمہارا نماز جنازہ دوبارہ مر جاتی ہے وصیت کر کے. لیکن تو مولا اس کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں امام علیہ السلام. یہ شخصیتیں ہیں. اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم تو کیسے جو کہہ دیتے ہیں کہ اہل بیت جو انبیاء سے افضل ہے. یہ فخر انبیاء ہے. دیکھیے یہ مردے کو زندہ کر رہے ہیں مردے کو زندہ کر رہے ہیں. نہیں یہ جو فخر ہے یہ فخر انبیاء ہے. انبیاء سے افضل ہے. آدم نے ان کے واسطے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. ان کی کشتی جو ہے چودی پر لگی ان کے واسطے سے واسطہ ہے. اور اس کے بعد ابراہیم اگر آگے نمرود سے نجات پائے تو ان کے واسطے سے. حضرت عیسیٰ جو تبلیغ کی منزل پہ آئے تو اس کے واسطے سے. حضرت موسیٰ رود نیل کو انہوں نے رد کیا عبور کیا ان کے واسطے سے. تو پتا جن کا واسطہ کیا جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے یا مقبول ہوتا ہے. وہ افضل ہوتا ہے مقبول ہوتا ہے. جس کا واسطہ دیا جاتا ہے جس کا توسل اختیار کیا جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے مقبول نہیں ہوتا ہے. ہونا چاہیے صراط پہ محمد علیہ. یہ علی اور اولاد علی کی خاصیت ہے. اور یہ صرف جو اولاد علی کی خاصیت صرف ان تک محدود نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ نہیں یہ صرف اہل بیت سے مخصوص ہے. نہیں اہل بیت کے جو گھرانے والے ہیں جو غیر معصوم ہیں ہماری نظر میں 4 معصومین ہیں 15واں معصوم ہماری نظر میں نہیں ہے. لیکن اہل بیت کی جو بنی ہاشم ہے وہ بھی اگر ان میں آ جائے ان کے زیر سایہ آ جائے تو ان میں بھی شجاعت آ جاتی ہے. ان میں بھی جو خون ہے بنی ہاشم کا خون ایسا ہے کہ جس میں شجاعت آتی ہے جس میں ولولہ آتا ہے جس میں بہادری آتی ہے. یہ اہل بیت کے خون کا جو اثر ہے. اور اسی لیے جو ہے جناب زینب نے جب مدینے سے چلی ہے تو اسی بنی ہاشم کے 2 بچوں کو لے کے اپنے ساتھ چلی. اور تاریخ میں اختلاف ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کیوں نہیں گئے مدینے سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ مریض تھے بعض لوگ کہتے ہیں اب مختلف وجہ ہیں. لیکن اب اس مقام پر آ کے روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زینب نے اونو محمد کو اپنے ساتھ لیا. بہت شجاع جوان ہے بچے 9 10 11 12 سال سے زیادہ عمر نہیں کی. لیکن جناب عبداللہ سے اجازت لی اور کہا کہ میں ان دونوں کو لے کے جا رہی ہوں. تو جناب عبداللہ دیکھیے بہت بڑی معرفت والے بھی ہیں جناب عبداللہ. جعفر طیار کے لڑکے جعفر طیار بہت بڑے شہید جنگ تبوک میں شہید ہوئے بہت بڑی شخصیت. جناب جعفر شہید ہوئے اور اس کے بعد شہید ہونے کے بعد جو ہے ان کے فرزند جو ہے کون ہے عبداللہ ابن جعفر. عبداللہ ابن جعفر جو ہے اجازت دیتے ہیں اور وہ محمد کو اور کہتے ہیں کہ اے زینب ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا اور دوسرے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. کیا شجاعت ہے. ایک باپ کے منہ سے یہ جملہ نکلے کہ میرے 2 بچوں سے 2 ہی بچے تھے جناب زینب کے اور وہ یہ کہے اپنے جوان بچوں کو کہ میری طرف سے کربلا میں قربان کر دینا ان کو میری طرف سے اور جو ہے محمد کو اپنی طرف سے. یہ بہت بڑی قربانی کا جذبہ تھا جناب عبداللہ میں. جناب زینب لے کے چلی اور وہ محمد کو کربلا میں. بہت غیرتی بہن تھی حسین کی. جب کربلا میں لے کے گئی شب عاشور سب اپنے بچوں کو سوار رہے تھے تو ایک وقت جناب زینب نے بھی یہ جملہ کہا اور وہ اپنے بچوں کو سوار رہی تھی ان میں لہذا علی اکبر کو سوار رہے تھے. جناب زینب ایک جملہ کہہ رہی تھی اور محمد سے بیٹا دیکھو کل جو معرکہ ہے حق و باطل ہے. اگر تم ترائی تک پہنچ گئے تو دیکھنا کبھی جرأت نہ کرنا پانی پینے کی. اکبر سے پہلے پانی نہ پی لینا. اصغر سے پہلے پانی نہ پی لینا بیٹا. بہت بڑی جرأت ہے جناب زینب نے ہمیں محمد سے کہا دیکھو اکبر سے پہلے پانی نہ پی لینا. جرأت نہ کرنا میرا اصغر پیاسا رہے گا. جناب زینب نے وصیت کی
دوسرا دن آیا، اس کے بعد مامون سے آگے اجازت لینے لگے۔ جناب امام حسین نے اولو محمد کو اجازت نہیں دے رہے۔ اس کے بعد اولو محمد جو جناب زینب کو وہاں سے قرار دیتے اور کہتے کہ امی جان ماموں اجازت نہیں دیتے۔ ایک مطلب جناب زینب نے اولو محمد کو سامنے لایا اور کہا کہ بھیا یہ آپ پر قربان ہونا چاہتے ہیں، میرے پاس یہی تو امانتیں ہیں، اگر اور بچے ہوتے تو آج پر اور بچوں کو قربان کر دیتی۔ یہ جناب زینب کا جذبہ تھا، یہ جناب زینب کا جذبہ تھا کہ اولو محمد کو قربان کرنے کے لیے حسین کے حوالے کر دیے۔ ایک مرتبہ اولو محمد آگے بڑھے اور اس کے بعد جو ہے میمنہ کو محضرے پر یہ بچے لڑتے لڑتے ترائی تک پہنچ گئے۔ انہیں وصیت یاد آ گئی جناب زینب کی کہ اے بھیا کہ اے میرے بچوں اگر ترائی پہ پہنچ گئے تو پانی کی طرف نگاہ نہ کرنا، میرا اکبر پیاسا ہے، میرا اصغر پیاسا ہے۔ جناب زینب نے وصیت کیا اور اس کے بعد جب واپس آنے لگے اور اس پر چاروں طرف سے حملے ہونے لگے تو اولو محمد پر ایک نے شمشیر مارا، ایک نے گرز مارا۔ یہ تو بچے کہاں تک لڑتے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، 3 دن کے بھوکے پیاسے زمین پر گرتے اور ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں اے ماموں جان ارے ہماری مدد کو آئیے۔ حسین بہت تیزی کے ساتھ اولو محمد کے پاس آتے ہیں اور اس کے بعد ایک کی جان جا چکی ہوتی ہے، دوسرے کے پاس آتے ہیں اور اس کے بعد دلاسا دے کے ان دونوں کے لاشوں کو خیمے کے سامنے لاتے حسین علیہ السلام۔ جناب زینب نہیں آتی ہے خیمے سے نکل کر، اب اس کے بعد بولتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ہے زینب اولیاء مقام، ارے اپنے بیٹوں کو آخری بار رخصت کر لو۔ زینب نے کہا اے بھیا میں ایک مرتبہ جو اپنے خدا کی راہ میں اپنے بچوں کو قربان دے چکی ہوں، اب دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ زینب نے بہت دل رکھے اولو محمد کو رخصت کر دیا، جنازے کو رخصت کر دیا۔ اب وہ منزل آئی کہ اب شام کی منزل آئی، زینب کی بہت سخت منزل ہے، کوفے سے شام، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام۔ اب شام سے جب رہائی ہو رہی ہے تو کٹے ہوئے سر سنیں گے آپ، جزاک اللہ خیر، کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں، کبھی اکبر کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے تو ام لینا لے لیتی ہے، کبھی عباس کا کٹا ہوا سر آتا ہے تو عباس کی زوجہ لے لیتی ہے، کبھی قاسم کا کٹا ہوا سر آتا ہے تو قاسم کی ماں لے لیتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ 2 ننھے ننھے کٹے ہوئے سر آتے ہیں تو کوئی اس کو لینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ کوئی پوچھتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کی ماں کربلا کے میدان میں شہید ہو گئی ہے، یہ لاوارث بچے تو نہیں ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا نہیں، ارے لاوارث بچے نہیں ہے، میں کس پہ رہوں؟ میں اپنے ماجائے پہ رہوں یا اپنے فرزندوں پہ رہوں؟ زینب روئی نہیں، لیکن جب مدینے واپس آئی، مدینے جب واپس آئی تو مدینے نانا کے روزے پر آگے روئی، وہاں پر بھی اولو محمد پر نہ روئی۔ ماں کی قبر پر آئی، وہاں بھی اولو محمد پر نہ روئی، لیکن جب اپنے گھر پہنچی تو ایک مرتبہ 2 چھوٹے چھوٹے بستر کو دیکھا، کربلا کی طرف رخ کیا اور کہا اے میرے پیارے بچوں، اے میرے اولو محمد، کربلا میں سو گئے، زینب تنہا رہ گئی، زینب کو تنہائی چھوڑ گئی، زینب کو اکیلا چھوڑ گئے، اے اولو محمد مجھے تنہا چھوڑ گئے، کربلا میں کیسے تم سو گئے؟ الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
معاملے